قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے واقعات ہیں جو ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ پچھلی قوموں کے واقعات اگر ہم پڑھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو بے شمار ہمارے لیے لیسنز ہیں، سبق ہیں۔ ایسا ہی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے، آج کے معاملات کے لحاظ سے سیکھنے کو ملے گا۔ قوم سمود یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر عذاب آیا اور بڑا ہی خطرناک عذاب آیا، مگر ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ یہ قوم عرب کی ایک قدیم ترین یعنی پرانے زمانے کی قوم تھی، اور بعض اقوال کے مطابق ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ان کی عمریں بھی بڑی طویل تھی، یہ لوگ طاقتور بھی بڑے تھے، اور ایک کمال یہ تھا ان کے اندر کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ 5000 سال سے پرانی قوم ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بڑی مشینری ہے، ہم پہاڑ اڑا دیتے ہیں، زمین کھود لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ 5000 سال پہلے کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ اچھا، میں نے یہ جگہ خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھی ہے، اور اگر آپ نے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جاننے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سرچ کر سکتے ہیں۔ مدائن صالح کے نام سے یہ عرب شریف میں ایک علاقہ ہے، اور ویسے تو علماء منع کرتے ہیں اس علاقے میں جانے کا کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، مگر جب مجھے جانا تھا تو میں نے ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب اس زمانے میں ہم ساتھی تھے مدینہ شریف میں، تو ہم نے مشورہ کیا، پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر اس لیے جانا ہے کہ وہاں جا کر دنیا کو بتانا ہے اور عبرت کا سامان کرنا ہے، تو یہ پورا واقعہ قوم سمود کا ہم نے اس وادی میں بیٹھ کر ریکارڈ کروایا ہے۔ وہ بھی آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا، کئی سال پرانی بات ہے۔ وہ زیارات، ہمارا پروگرام چلتا تھا مقامات زیارات مقدسہ، اس میں ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ مقدس مقام تو اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی میں جب اس جگہ پر گیا، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں میں باقاعدہ محل بنے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں میں اتنے بڑے دروازے ہیں کہ 50-100 فٹ اونچے دروازے، اور دروازوں پر کارونگ بھی ہوئی ہے، یعنی دروازوں پر کام بھی ہوا ہے، اور ان پہاڑوں کو انہوں نے تراشا اور ان میں گھر بنا لیے۔ یعنی کتابوں میں لکھا کہ پہاڑ ان کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتے تھے، وہ اتنا پہاڑ کے اندر کام کرتے تھے۔ اب یہ دنیا حیران ہے کہ 5000 ایئرز اگو ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سا ایسا کمال تھا کہ وہ پہاڑ تلاش لیتے تھے۔ لیکن یہاں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کو کوئی اسپیشلٹی ملتی ہے نا، اب اس کا ایگزام شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، سر جھکا کر رہتا ہے، عاجزی کا پیکر رہتا ہے، اللہ اس اسپیشلٹی میں اور برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس میں اکڑ دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، تو اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عمر لمبی، بندے بڑے لمبے لمبے، طاقتور، جسیم، اور پہاڑ جیسی چیز ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتی، جو چاہتے بنا لیتے۔ ان کو لگا ہم تو ڈسکورر ہیں، ہم سب ساری دنیا ہی کماری ہے۔ اب یہاں ان کا ایگزام شروع ہوتا ہے۔ یہ میں یہاں تھوڑا سا روک کے ہم ذرا آپس میں بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بندہ اگر کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں کامیاب ہو جاتا ہے، اچھا کوئی دینی کام شروع کرتا ہے، دینی کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگر میں ہماری فیلڈ میں دیکھوں تو بیان کرتا ہے تو بیان میں جناب اس کا بڑا شہرہ ہو جاتا ہے، نعت پڑھے تو جناب ساری دنیا میں اس کی نعتیں سنی جاتی ہیں، یا جناب کوئی بلڈر ہے تو بلڈنگ بناتا ہے تو اس کا فلیٹ آنے سے پہلے بک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جتنی کامیابیاں ہیں نا جس بھی فیلڈ میں، میں تو 2-3 مثالیں دی، اب آپ ایگزامپل لیتے چلے جائیں۔ کسی نے کتاب لکھی، اس کی کتاب پوری دنیا میں پاپولر ہو گئی، اب سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو گیا۔ واٹ ایور اسپیشلٹی یو ہیو، جیسے یہ ترقی ملتی ہے نا، اس کے ساتھ سمجھنے کا ایک پہلا امتحان یہ آتا ہے کہ اب بندہ اس کمال کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے یا رب کی عطا سمجھ رہا ہے، سر جھکا کر جی رہا ہے یا اپنی جناب یہ سب میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے، میرا فیصلہ، میرا ڈیسیژن، میرا کام، وہی سمجھ لیں اس کے زوال کا دن شروع ہوتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی کمال ملے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، سر جھکا کر رکھیے گا، یہ سوچتے رہیے گا کہ جو دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میں اس قابل نہیں۔ آپ کے اس کمال میں اللہ اور برکت ڈال دے گا، مگر جہاں یہ آ گیا نا میں نے کیا ہے، پھر تکبر، پھر جناب گھمنڈ، اور وہ پھر بربادی کا راستہ ہے۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ نے وہ عطا کیا۔ اب ذرا غور کرنا، آج میں اور آپ سن رہے ہیں تو حیران ہو رہے ہیں کہ یہ پاسبل کیسے تھا، اور ایسا نہیں کہ داستان ہے، یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کو ورلڈ یونیسیف نے آثار قدیمہ نے ہیریٹیج ڈکلیئر کر دیا، اب تو دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ مجھے اس زمانے میں بتایا گیا تھا کہ کئی غیر مسلم وہ ہیں جو اس جگہ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ، قرآن میں یہ واقعہ کوئی مسئلہ ہی نہیں،
مگر ہم نے یہ دیکھا پہاڑ بچہ نہیں دیتا، پہاڑ کی اولاد نہیں ہوتی. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں، اور وہ اونٹنی بھی گابن ہونی چاہیے، یعنی وہ پریگننٹ ہونی چاہیے، اور پھر وہ بھی بچہ دے. اب دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکالنا یہ کیسے نشان ہے، مگر کیونکہ پہاڑی لوگ تھے. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ کو اشارہ کیا، پہاڑ دو ٹکڑے ہوا اور اس کے اندر سے اونٹنی باہر آئی. اچھا اونٹنی باہر آئی اور وہ گابن بھی تھی، وہ پریگننٹ تھی. اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا. اللہ اکبر. اب جو مانگا وہ ہو گیا نا. عقل کیا کہتی ہے کہ اب تو اللہ پر ایمان لے آتے، اب انہیں اللہ کا نبی مانتے، اب اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے. مگر یہ فرام دا ڈے ون پرابلم رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایمان فوراً لے آتے ہیں، مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر مہر ہونا، انہیں آپ کتنی بھی دلیل کیوں نہ دے دیں، کوئی بھی نشانی کیوں نہ بتا دیں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. اب ہوا کیا، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ لوگ نہیں لے آئے. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس قوم کا ایک تالاب تھا، میں نے وہ تالاب بھی دیکھا اور وہ بھی ہم نے مدنی چینل پر آن ایئر کیا ہوا ہے. اس تالاب کو یعنی کنویں کو حکم یہ تھا ایک دن پوری قوم کے لوگ پانی پیئیں گے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی. اس دن پورے دن میں کوئی اور پانی نہیں پیے گا. اور وہ اونٹنی جب کنویں میں پانی پیتی تھی تو پورے دن پورا کنویں پی جاتی تھی، اگلے دن پانی پھر آتا تھا. تو اب یہ سسٹم شروع ہو گیا، حکم تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا کہ ہوا کیا کہ جب یہ سب کچھ ہوا نا تو 9 قسم کے فسادی لوگ تھے جن کو یہ سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے فساد پھیلانا شروع کیا کہ یہ کیا رول ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے، ایک دن ہم پانی پیے، ہمیں اونٹنی چاہیے ہی نہیں، ہم اس اونٹنی کو ہی مار دیتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی نشانی تھی. اور ان 9 لوگوں نے جو کیا اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. ارشاد فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اب یہ 9 بندوں کی وجہ سے جب انہوں نے فساد پھیلایا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا، اونٹنی کو شہید کیا، تو اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا. پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اس عظیم معجزہ والی اونٹنی کو شہید کر دیا. پھر یہ بھی پلان کیا کہ حضرت صالح پر بھی حملہ کرتے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات ان لوگوں نے پلان کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنا، اللہ کریم نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا. جب وہ 9 فسادی ہتھیار پہن کر تلواریں لے کر حملہ کرنے کے لیے آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے. وہ حیران ہو گئے کہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں، پتھر مارنے والا نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اس طرح وہ 9 کے 9 فسادی ہلاک ہوئے. اس کے بعد جو باقی قوم تھی ان پر بھی شدید عذاب آیا، کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. حضرت صالح کی بات نہ مانی، چنگاڑ آئی، خوفناک آواز آئی، اور جناب یہ پوری اس کا ذہن خراب کر دیں گے. نہیں بھائی نہیں، دین کی طرف نہیں جانا، آج کا زمانہ نہیں ہے، ارے بھائی بعد میں کر لینا، ایسا اس کا ذہن خراب کرتے ہیں. اچھا خاصا کوئی ابھی سے رمضان کا مہینہ ہے، کئی لوگ اعتکاف میں آئے ہیں، کئی لوگ مسجدوں میں آئے، ذہن بھی بن گیا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی کہ اب رمضان کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اب رمضان کے بعد میں دیندار بن جاؤں گا، اچھے ماحول سے وابستہ ہو جاؤں گا. مگر خاندان میں سے کوئی ایسا فرد اٹھے گا، ارے بھائی ابھی تو جوان ہے، ابھی داڑھی رکھ کے کیا کرے گا، ابھی نماز پڑھ کے کیا کرے گا، ابھی دین کے کام میں لگ جائے گا تو تیری دنیا کا کیا بنے گا. اور جناب واپس اس کو دنیا داری کی طرف، واپس گناہوں والی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ سوچیں جو لوگوں کے لیے فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، ذہنوں میں انتشار پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، یہ اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ اللہ نے 9 فسادیوں کا ذکر الگ سے قرآن میں فرمایا اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی طبیعت میں ایسی بنانی ہے کہ میرے ذریعے فساد نہ پھیلے، میرے ذریعے خیر پھیلے. بڑی کمال کی حدیث ہے، آپ بلیو کریں میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں ایک طرف تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایک طرف دل میں ایک ایسی جس کو کہیں کہ مرجاہٹ سی تاری ہوتی ہے کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ. ذرا حدیث سنیے گا اور اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے ہم ان 2 کیٹیگریز میں سے کن کیٹیگری میں ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور نبی پاک فرماتے ہیں بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں ہیں اور بھلائی کا تالا ہے. بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہیں، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے برائی کی چابیاں رکھ دی ہیں. اب ذرا غور سے اس حدیث کو سمجھنا، یہ بالکل یوں سمجھے کہ زندگی گزارنے کا فارمولا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 2 کیٹیگریز بیان کی. کیا فرمایا؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو بھلائی کی چابی ہیں
برائی کے لیے تالا. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جدھر جاتے خیر پھیلتی ہے, جدھر جاتے اچھی باتیں کرتے ہیں. ان کے قریب جاؤ تو نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے, ان کے قریب جائیں تو گناہ چھوڑنے کو جی چاہتا ہے. ان کی صحبت دل پر امپیکٹ ڈالتی ہے. جس محفل میں بیٹھیں, جس ملک میں جائیں, جس شہر میں جائیں, بعد والے لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں آیا تھا نا, اس کے آنے کے بعد ہم نے نماز شروع کر دی, فلاں آیا تھا ہم نے ان سے یہ بات سیکھی, عمل شروع کر دیا, فلاں کی صحبت میں بیٹھے ہماری زندگی بدل گئی. اللہ اکبر, یعنی اللہ نے انہیں بھلائی کی چابی بنایا ہے. جدھر جاتے ہیں بھلائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور گناہوں کے لیے تالا بنایا ہے. خوشخبری ان لوگوں کے لیے فرمائی. مگر بدقسمت کون ہے کہ جو بھلائی کے لیے تالا ہے اور برائی کی چابی ہے. کیا ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہمارے علاقے میں؟ ہمارے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. جدھر جائیں غلط کام, جدھر جاتے ہمیشہ, یعنی کئی لوگ تو ایسے جو برائیوں کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسے یہ کام کرنا ہے. کوئی خود غلط کام کر کے دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں. جب ان کے پاس جاؤ کوئی نئی فراڈ کی اسکیم ہوگی, جب ان کے پاس بیٹھو کوئی نیا جوئے کا طریقہ ہوگا, جب ان کے پاس جاؤ ہمیشہ کوئی برائی کی بات کر رہے ہوں گے, بلکہ کوئی نیکی کر رہا ہوگا اس پر طنز کریں گے, اسے ٹونٹ کریں گے. ایسے لوگ آپ کو خاندانوں میں بھی ملیں گے, ایسے لوگ آپ کو دوستوں کی گیدرنگ میں بھی ملیں گے کہ ان کو نیکی کرنے والا اچھا نہیں لگتا, بلکہ نیکی کی بات کرو تو کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو, کیا ہر وقت اللہ کی باتیں کر رہے ہو, ہر وقت دین کی باتیں کرتے ہو. غور کر لیجئے کہ میں کون ہوں. میں جہاں جاتا ہوں نیکی کر کے آتا ہوں, نیکی پھیلا کے آتا ہوں, یا معاذ اللہ میری وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں. یا میں نوجوانوں سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور بات سوچنی ہوگی. دیکھیں, میں خود نیکی کروں اور دوسروں کو نیکی کرواؤں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. صدقہ جاریہ ہو جائے گا نا. میری وجہ سے کوئی نمازی بن جائے, میری وجہ سے کوئی درود پڑھنے والا بن جائے, میری وجہ سے کوئی گناہ چھوڑ دے, سبحان اللہ. لیکن جو لوگ گناہ پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں وہ یہ سوچ نہیں رہے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کسی کی وجہ سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کرنے والے کو تو ثواب ملے گا. جس کی وجہ سے, جس کی دعوت پر, جس کی کوشش سے وہ نیکی شروع ہوئی ہے, اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس کو اس بات سے سمجھیے, ایک بزرگ فرمایا کرتے کہ میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب کماتا ہوں. تو کسی نے کہا 25 نمازیں کیسے حضور, ہم تو 5 پڑھتے ہیں. اور 5 میری نمازیں ہیں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. تو مبارک ہو انہیں جو دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو نماز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, مبلغین, اہل نیکی کی دعوت دینے والوں, درس دینے والوں, بیان کرنے والوں, مدنی قافلوں میں جانے والوں, آپ کو مبارک ہو. اور جو نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے عمل کا ہمیں پتہ نہیں کہ میری نماز کیسی ہے, ہماری نیکی کا ہمیں پتہ نہیں کہ میری نیکی کا عالم کیا ہے, مگر ہم کسی کو سکھا دیں اور وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ بن جائے اور وہ عبادت کرتا رہے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملتا رہتا ہے. مجھے یہ بات کرتے کرتے اپنے ایک سفر کا واقعہ یاد آیا. سید صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہمارے قبلہ مفتی سجاد صاحب کو, بہت بڑے مفتی ہیں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے. ہم حج پر ساتھ تھے اور مفتی صاحب نے مجھے, ہم ساتھ تھے تو جب سفر میں ہوتا تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کیسے ماحول میں آئے مفتی صاحب سے؟ میں نے حالانکہ آج مفتی صاحب کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد علماء بن گئے اور کتنے کے شاگرد مفتی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بڑی شخصیت. وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا کراچی سے قافلہ ہے اور قافلے کے اسلامی بھائیوں کو ایک ہدف دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں جامعۃ المدینہ نیا نیا شروع ہوا تھا کہ بھائی جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی لے کر آنا ہے. تو کہتے ہیں اس قافلے والے آئے ہمارے محلے میں, آئے, میں کہا کہ ایک طالب علم ہر گھر سے دے دیں ہمیں جامعۃ المدینہ کے لیے. میرے گھر والدین سے بھی انہوں نے بات کی, ابو سے کی, بڑے بھائی سے کی, اور مجھے جناب وہ لے گئے کراچی اور مجھے جامعۃ المدینہ میں داخل کر دیا. میں نے کہا کون آئے تھے کراچی سے؟ اب یقین کریں انہوں نے جیسے اسلامی بھائی کے نام لے وہ بھی اس سال حج پر تھے. اچھا, میں نے ان کو بغیر بتائے ہمارے کمرے میں بلایا. میں نے کہا آپ ذرا آئیں, آپ سے بات کرنی ہے. وہ ہمارے کمرے میں آئے. جیسے ہی کمرے میں آئے تو مجھ سے بھی ملے اور مفتی صاحب کو انہوں نے ہاتھ چوما. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ, بیٹھے تشریف رکھیں. میں نے کہا آپ جانتے ہیں ان کو؟ کون بھی جانتے تو بہت بڑے مفتی صاحب. میں نے کہا پتہ ہے مفتی کیوں بنے؟ کہتا مجھے کیا پتا کیسے بنے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے بنے. آپ یقین, اب ذرا سوچیے اس اسلامی بھائی کی لاٹری لگ گئی. کہتا یہ کیسے؟ مفتی صاحب نے ان کا واقعہ ان کو سنایا. یہ بات بھی 20-25 سال پرانی کہ آپ آئے تھے قافلے میں, آپ نے تیار کیا تھا, میں طالب علم بنا اور آج میں مفتی بن گیا. آپ یقین کریں گے ایک واقعہ اتنا کچھ مجھے سکھا گیا. اللہ کرے آپ اسے سیکھیں کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں, ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں. ہمیں نہیں پتہ کل یہ بندہ کون بن جائے گا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے درجے میں پڑھنے والا کون طالب علم کل شیخ الحدیث بن جائے, اور دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن جائے. تو میرا کام ہے کہ ہم اللہ کی بات کرتے رہیں, نیکی کی طرف بلاتے رہیں. مبارک انہیں جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں, مبارک انہیں جو درس دیتے ہیں, جو اجتماع کرتے ہیں, جو بیانات کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ان کاموں میں آپ بھی انوالو ہو جائیں. میں اور آپ مر جائیں گے
یہ نیکیاں باقی رہیں گی. جس کو سکھایا ہوگا نا وہ عمل کرتا رہے گا, وہ اپنے بچوں کو سکھائے گا, اپنی فیملی کو سکھائے گا, یہ سارا ثواب کنٹینیو ثواب ملے گا اسے جو اس نے نیکی کی دعوت دی ہوگی. بالکل اسی طرح اب وہ لوگ سوچیں جو گناہ پھیلا رہے ہیں, اللہ اکبر, ان کو اندازہ نہیں ہے. اچھا پہلے تو پتہ کیا تھا, سوشل میڈیا جو ہے نا, یہ ویڈیو بن رہی ہے, شاید میرا بیان لائیو بھی جا رہا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, مگر یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے. اب مثال دیتا ہوں نعمت کیسے ہے. اس ہال میں میرا خیال ہے 200-300 افراد 200 افراد نظر آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے میرا بیان ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ لیں, تو ثواب لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی, بات اللہ رسول کی بات ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئی, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اچھی بات ہے تو نعمت ہے. اگر یہی کوئی گانا گانے والا بیٹھا ہو, یہی 100 لوگوں کے درمیان ماذ اللہ حرام بات کوئی کرے تو 100 لوگوں کا گناہ ملے گا. لیکن یہی بات سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے تو اب تو لاکھوں کا گناہ ملے گا, اور جب تک دیکھتے رہیں گے گناہ ملے گا. یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. یعنی اب پہلے گناہ بندہ کرتا تھا اکیلے میں, وہ بھی غلط تھا, مگر پھر کیا کیا, دوستوں میں سامنے کرنا شروع کیا, یہ بھی غلط تھا. مگر اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ گناہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ سوچ نہیں رہے لوگ. ہم نے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ کسی خاندان کے یہاں شادی ہوئی ہے, اور اس شادی میں جناب ڈھول تماشے ہوئے یا ماں اللہ ناچنے گانے والے بلائے گئے. سنتے تھے نا, دیکھا تو تھا نہیں, لوگ کہتے کتنے برے لوگ ہیں, کیسا کام کیا. مگر اب کیا ہو گیا, دیدہ دلیری دیکھیں کہ اپنی گھر کی شادی میں اپنی بہنوں اور رشتہ دار لڑکیوں کو نچایا گیا, لڑکے لڑکیاں ناچے, اور اس کے بعد اسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ ساری دنیا دیکھو ہم کیسا ناچتے ہیں. یہ مر کر جواب کیا دیں گے. سوچیں وہ سارے لوگ جو گناہ جاریہ وہ کر رہے ہیں کہ تو اندازہ نہیں ہے. یہ ایک بٹن ہے شیئر کا, سوشل میڈیا پر شیئر کا بٹن ہے, اس کا مطلب آپ سمجھتے کہ اب آپ کی طرف سے یہ آپ کی وال پر آپ کے تمام فرینڈز کو آپ نے شیئر کر دیا. یعنی ایک حرام کام ہے. دیکھیں ایک تو کسی نے گناہ دیکھا, ماذ اللہ فلم دیکھی, گانا دیکھا, بے حیائی کا منظر دیکھا, غلط تھا, مگر توبہ کر لے گا تو وہ اس کے رب کا معاملہ ہے نا. مگر شیئر کا مطلب کیا ہوا کہ سارے دیکھو, سب کے گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ جب تک دیکھتے رہیں گے آپ کیسے اس کو ڈیلیٹ کرو گے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ گناہ جاریہ یہ تباہی کا راستہ ہے. خدا کے واسطے میرے اپنے گناہ تھوڑے ہیں جو میں دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر پہ, پہلے تو اپنے گناہوں سے توبہ کروں نا. تو کاش یہ حدیث سمجھ آ جائے کہ خوش نصیب کون ہے جو نیکیوں کے لیے چابی ہیں اور گناہوں کے لیے تالا ہے, اور بدنصیب کون ہے جو گناہ کے لیے چابی ہے, گناہ پھیلا رہے ہیں, ہر جگہ گناہ پھیلا رہے ہیں. اب مثال اس کی بہت ساری مثالیں بنتی ہیں. اب یہ جو موبائل پر کالر ٹیون ہے, اس پہ کیا کرتے ہیں لوگ, گانے رکھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, فون تمہیں کوئی کر رہا ہے, تم سن نہیں رہے, وہ گانے سنے اور اس کا گناہ بھی آپ کو ملے. یہ کیا عقل بندی ہے, یہ کیسا گناہ ہے یہ کہ جتنے لوگ مجھے کال کریں پہلے میوزک سنیں, گانے سنیں, پھر مجھ سے بات ہوگی, اور سب کا گناہ مجھے مل رہا ہے. یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے, اور یہ گناہ جاریہ ہے. ایسے اور کرتے چلے جائیں گے. ہم نے کبھی جناب اپنے دفتر میں کوئی آ رہا ہے, عورتوں کی تصویریں لگائی, سارے آ کے پہلے بے حیائی دیکھو تاکہ مجھے اور گناہ ملے. معاذ اللہ, تم کو تو ملے, مجھے بھی ملے. اپنی بیوی کی تصویر لگاتے ہیں, اپنی شادی کی تصویر اپنے دفتر میں لگا رہے ہیں, اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں, مہمان کھانے میں جب لوگ آ رہے ہیں. اتنی بھی غیرت نہیں, اتنی بھی عقل نہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. خدا کے واسطے میں نے اور آپ نے مرنا ہے. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا, ایسے ہزاروں مثالیں. کوئی بندہ حرام کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر ناجائز کام کر رہا ہے, سود پر کاروبار ہے. اب وہ دوستوں کو بتاتا ہے میں نے سود پہ پیسے لگائے, بڑے پیسے میرے, تم بھی لگا دو. اچھا لگائے گا وہ, نفع بھی اسی کو, اس کو تو گناہ ہو رہا ہے, آپ کا گناہ بھی شروع. آپ کا صرف غلط مشورہ, آپ نے حرام کام کا مشورہ دیا, چیٹنگ کا مشورہ دیا, دھوکے کا مشورہ دیا, اس کو آئیڈیا دیا کہ جناب کیسے تم جھوٹ بولو گے تمہارا کاروبار ڈبل ہو جائے گا. وہ کیے جا رہا ہے, وہ تو مر رہا ہے, مگر وہ ساری ملٹیپلیکیشن آپ کو بھی مل رہی ہے. اللہ کے واسطے یہ نہ کیجیے. فسادی لوگ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کریم نے انسان کو کیا بنا کر بھیجا, آپ بھول گئے؟ جو فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم تو اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر. کیا خلیفہ یہ کام کرتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے, اللہ کی نافرمانی پھیلائے؟ ہمارا کام تو یہ تھا. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفۃ اللہ, کہ یا اللہ تیرے احکام تیری زمین پر نافذ کروں گا, خود بھی حرام سے بچوں گا, دوسروں کو بھی بچاؤں گا, خود بھی تیری نافرمانی سے بچوں گا, دوسروں کو بچاؤں گا. اللہ خود بھی تیری عبادت کروں گا, دوسروں کو بچاؤں گا. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں, مسلمان خود بھی ہیں, غیر مسلموں کو جا کر مسلمان کر رہے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, دوسرے مسلمانوں کو جا کر کہتے ہیں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو, نماز پڑھو. اگر لڑائی جھگڑے لوگ کر رہے ہیں وہ امن پھیلا رہے ہیں, وہ امن کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں, مگر کیا ایسے فسادی نہیں ہوتے؟
اگر مجھے میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، کیا خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو ادھر کی ادھر بات کر کے دوستی توڑواتے ہیں، رشتے داری توڑواتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، بھائیوں میں محبتوں کو ختم کرواتے ہیں، رشتے توڑوانے والا کام کرتے ہیں؟ سوچئے یہ فساد فی الارض ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مل کر رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے مجھے اور آپ، فرشتوں سے فرمایا تھا نا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، ہمیں تو اللہ کریم نے یہ منصب عطا کیا، کیا اس منصب کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی، خدا کے واسطے اپنی لائف کا ایک اصول بنائیں کہ میری وجہ سے برائی نہیں پھیلنی چاہیے، میری وجہ سے بدامنی نہیں پھیلنی چاہیے، میری وجہ سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، میں جدھر جاؤں راحت کا سامان بن جاؤں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے لوگ محبت سے نہیں ملتے ہیں، مجھے کوئی آسانی نہیں دیتا ہے، مجھے کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتا ہے، لوگ مجھ سے بڑی سختی سے بات کرتے ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے کہ آپ لوگوں کو نرمی دے رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو پیار دے رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں؟ یہ سمپل فارمولا ہے، آپ عزت دینے والے بن جائیں، لوگ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے۔ آپ دنیا والوں کے لیے آسان بن جائیں، واللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر بندہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے نظر آئے گا کہ یار میں جب اس کے پاس جاتا ہوں یہ نرمی سے بات کرتے ہیں، شفقت سے بات کرتے ہیں، مدد کی بات کرتے ہیں، سولوشن کی بات کرتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ پرابلم کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں تنہا رہ جاتے ہیں، ان سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ آپ کی نظر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ کو جی چاہتا نہیں ہوگا ان سے بات کریں، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض ہی ہوگا ان کے پاس، ہمیشہ طنز کریں گے۔ اچھی خاصی محفل چل رہی ہوگی، اس میں کوئی ایسی بات کر دیں گے سب کا موڈ خراب ہو جائے۔ اب ایسے لوگوں کو کوئی گھر بلا لے، حضرت آئیے ذرا دعوت کے لیے، اب دعوت کے لیے بلایا اسے، اب گھر میں داخل ہونے کے بعد یار کلر آپ کے گھر کا اچھا نہیں ہے، یار کب سے صوفے وہی ہیں ابھی تک چینج کروائے نہیں آپ نے، کھانا آیا سامنے تو آپ نے ان کی بریانی بنائی ہے، میں تو چاول کھاتا ہی نہیں۔ اچھا جناب روٹی رکھی ہے تو میں روٹی کھاتا نہیں، چکن رکھا تو میں آج کل پرہیز کر رہا ہوں، چکن نہیں کھاتا۔ بھائی سنت یہ ہے کہ کھانا سامنے آ گیا، پسند ہے تو کھا لیں، ورنہ ہاتھ روک لیں۔ آپ کو میزبان کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ طبیعت میں یہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، whenever you meet with them smell آتی ہے، خوشبو آتی ہے، طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے جسم میں ایسا لگتا ہے کانٹے لگے ہوتے ہیں، جب ملتے چبو کے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا، اس سے مل کے طبیعت ہی خراب ہو گئی، موڈ ہی آف ہو گیا۔ ایسے نہ بنو، اگر ایسے ہیں نا ہم میں سے کوئی بھی ہے وہ اکیلا رہ جائے گا، مجبوری میں لوگ ان سے ملیں گے، خوشی میں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کرے کہ میں ایسا بن جاؤں۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اسی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ناطقہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اللہ دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کر دیں، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا مومن بنا۔ One of the beautiful hadith، اور سبحان اللہ نبی پاک تو جامع الکلم ہے نا، چند جملوں میں بلکہ 3 لفظوں میں میرے آقا نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ ذرا 3 لفظ تو سنو کیسے فرمایا، موتیوں کی طرح۔ ہم سب کہتے ہیں نا میں اور آپ مومن ہیں، مومن ہوتا کون ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف مومن؟ میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل، بس بات پوری فرما۔ یہ 3 لفظ ہیں، اللہ کرے یاد رہ جائے۔ اچھا یہ حدیث تو ویسے ہی یاد کر لو تاکہ عربی متن کے ساتھ ایک پوری حدیث تو یاد ہو جائے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ المؤمن حین لین سہل۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم خو ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، اور مومن آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے۔ اب اس کی مختصر سی تعریف سن لیجیے، اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں، آپ بھی ایسے بن جائیں۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو خود بھی تکلیف میں آ جائے۔ کیا کبھی کسی مسلمان کی تکلیف پر ہم رنجیدہ ہوئے؟ ہم رنجیدہ اپنے فیملی کی تکلیف پر تو ہوتے ہیں، مگر مومن وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی مسلمان تکلیف میں ہونا وہ بے قرار ہو جائے، نرم دل اسے چین نہ آئے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے مناظر دیکھ کر، ان کو جناب مسلمان غریبوں کو دیکھ کر پریشانی ہو جاتی ہے، رات سو نہیں سکتے کہ یہ ہمارے بھائی کیسے جی رہے ہیں۔ لیکن ایسے بھی سخت دل ہے، بندہ کہتا ہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا تو ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ مومن نہیں ہوتا، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ پھر مومن نرم خو ہوتا ہے۔ نرم خو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی عادتیں بھی نرمی والی ہو، جس سے بات کرے تو ٹینشن نہ ہو، جو کاٹنے کو نہ دوڑتا ہو، ہر بات پہ ڈانٹنے کو نہ دوڑتا ہو، سافٹ۔ نبی پاک علیہ السلام کیسے نرم تھے کہ پیارے آقا جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے نا تو بچے پیارے آقا کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور جدھر لے جاتے تھے نبی پاک ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ اور ہم ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے بچے میں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ابو آ گئے سو جاؤ، خیر نہیں ہے،
ابا بھی ٹینشن بنا ہوا ہے گھر والوں کے لیے. یہ کیسی سختی ہے کہ اپنی فیملی ٹینشن میں. ایسی نرمی ہو طبیعت میں کہ بچے سے لے کر بڑے ہم سے پیار کرنے والے بن جائیں. آپ یقین کریں آپ نرم ہو جائیں دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں جناب روب ہونا چاہیے, یہ فینومنا عجیب ہے. روب ہونا, سختی ہونا اور ہے, اور انسان کے اندر سنجیدگی اور نرمی ہونا اور ہے. یقیناً کسی موقع پر آپ کو بچوں کے لیے سنجیدہ ہونا پڑتا ہے, مگر ہر وقت کی سختی, ہر وقت تربوز کی طرح منہ پھلا کے رکھنا, آپ سے بات کرنے میں ڈر لگے. اب تو یہ حال ہے کہ کئی گھروں میں خواتین جو ہے نا اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے 2 دن انتظار کرتی ہیں. موڈ صحیح سا لگ رہا ہے, شادی کر دی بچی کی, رشتہ کر لیا. اصل تو رشتے کے بعد اندر سے بندہ باہر نکلا. یار یہ تو ایسا ہے نہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس سے رشتہ کرنا آسان, پڑوس میں رہنا آسان, کاروبار کرنا آسان ہے, اس کو اپنے ماتحت کام کروانا آسان. یعنی جو باس ہے نا اس کے جو تحت کام کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ باس آسان ہونا چاہیے, اور وہ باس باقی لوگوں کام کرنے والوں کے لیے آسان ہونا چاہیے. میں اگر امام ہوں تو میں نمازیوں کے لیے آسان, میں نمازی ہوں تو میں کمیٹی اور امام صاحبان کے لیے آسان. اب بس غور کرتے جائیں کہ جدھر جدھر میرا تعلق جڑتا ہے میں آسانی کا سبب بن رہا ہوں یا میں مشکل کا سبب بن رہا ہوں. کیونکہ یہ شادی کی محفل ہے, میرے بچے کی طرح ہے, میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے. یہ صرف ان کے لیے نہیں, ان تمام لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جن کی شادی ہو چکی یا شادی ہونی ہے, زندگی کا ایک اصول بنا لینا کہ شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کو یہ تاثر مت دینا کہ میں اب داماد ہوں, مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ارے آپ کا رشتہ ہوا ہے, اب آپ ان کو یہ فیل کرائیں کہ جس طرح اور آپ کے بیٹے ہیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, میرے لیے کوئی ٹینشن مت لیجیے گا. ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے داماد دیکھے ہیں کہ پورا سسرال پریشان ہے کیونکہ بچی دے دی ہے. اب جناب وہ سب کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے کہ داماد صاحب کو گرم کھانا نہیں ملا تو ہماری بچی کی خیر نہیں, ان کو تحفہ پسند نہیں آیا تو ہمارا حال برا. جب تک داماد صاحب نہیں آئیں گے 1000 لوگ دعوت پہ انتظار کر رہے ہیں کہ دعوت صاحب آئیں گے تو دعوت شروع ہوگی. یہ ٹینشن مت بننا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے مومن آسان ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کوئی بات نہیں, آپ ان کو یہ بتائیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی مجھے اپنا بچہ سمجھیں, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. محبت بڑھانے والے بنے, آسانیاں پیدا کرنے والے بنے. اللہ کرے کہ میرے آقا کی یہ حدیث کہ ہم پورے مصداق بن جائیں, پھر دیکھیں لائف کیسی آسان ہو جائے گی, پھر زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اور آخری جملہ یاد کر لو, اگر اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہو نا, آپ دوسروں کی زندگی آسان کرنا شروع کر دیں, آپ دیکھیں گے آپ کی لائف آسان ہونا شروع ہو جائے گی, ہر طرف عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اور ہمیں اللہ کریم ان لوگوں میں بنا دے. دعا کرو آمین کہیں کہ میں جدھر جاؤں میری وجہ سے بھلائی پھیلے اور برائی بند ہو جائے. اللہ مجھے بھلائی کی چابی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.